الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایہ فضل و احسان کہ احکام شریعت کورس آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے اور کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ سیکھنے اور سکھانے کا یہ عمل جاری ہے اور دعا ہے کہ جاری رہے آگے بھی۔ پچھلی کلاسز میں کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی شکوک و شبہات ہیں، جیسے ماشاءاللہ جیسے ہم کلاس شروع کرتے ہیں نا، اس کے بعد ہی ہمارا جو بیک گراؤنڈ جو نوائز ہے نا وہ اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اس سے پہلے ٹھیک چلتا رہتا ہے۔ تو کوئی سوال پچھلی کلاسز کے حوالے سے، کوئی بات تشنگی کوئی رہ گئی ہو، کوئی ایسی بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی مزید وضاحت طلب ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اور چلے جی، ہم نے جو نماز کے مسائل تھے، عمومی مسائل، وہ مسائل کے جو جدید سے نہیں، دور حاضر میں جن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں نے ایک مروجہ طریقے کے مطابق جو ہے اس کلاس کو لے کے میں نہیں چلا کہ میں بتاتا آپ کو کہ 20 واجبات ہیں اور اتنے مکروہات ہیں، اتنے مفسدات ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ہمارا واسطہ کبھی پڑتا ہی نہیں ہے، تو ہمیں تو اتنا ہی علم حاصل کرنا چاہیے جتنے پہ ہم اس پہ کیا کر سکیں، عمل کر سکیں۔ اور پھر یہ کہ آپ ابھی بھی جانتے ہیں کہ جو پرانی کتابیں ہیں ان میں پرانے اس دور کے حوالے سے مسائل درج ہیں، اور اب جو ہے ظاہر سی بات ہے زمانہ بدل گیا ہے، چیزیں کچھ جو ہے نئی صورت اختیار کر چکی ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو سمجھ میں آیا مجھے وہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ خاص طور پر کرسی پر نماز پڑھنے کے حوالے سے جو مسئلہ تھا، یا یہ تصویروں والی شرٹیں ہوتی ہیں اس حوالے سے بھی ہم نے بات کی، نماز میں ہنسنے کے حوالے سے بھی بات کی، حمل کثیر کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی۔ ایک اور چیز کہ جو انسانی زندگی کے ساتھ بہت یعنی کہ ہمارے اس کے ساتھ خاص ہے، اور وہ ہے موت۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا انکار کوئی بھی نہیں کرتا۔ خدا کا انکار ہو جاتا ہے، موت کا انکار نہیں ہوتا، سامنے دکھتی ہے۔ جو ملحد ہیں وہ بھی سامنے دیکھتے ہیں بندہ مر گیا، کل تھا آج نہیں ہے، تو وہ اس کا انکار نہیں کر پاتا۔ اب یہ ایک کیفیت ہوتی ہے انسان پر، جس کیفیت سے، جس طریقے سے انسان دنیا میں آتا ہے ایک پروسیس کے تحت، اسی طریقے سے انسان دنیا سے بھی ایک پروسیس کے تحت ہی جاتا ہے۔ اب وہ یہ ہے کہ اس کا علم نہیں ہے کسی کو، آنے کا علم لوگوں کو ہو جاتا ہے، ہم کیونکہ ایک پروسیس سے آتے ہیں دنیا میں، لیکن جب کس کا سفر کب مکمل ہو جائے یہ کوئی بھی انسان نہیں جانتا۔ اور شاید انسان کے امتحان کی یہ ایک سمجھے کنڈیشن ہے، جیسے ہمارے پیپر میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک جو ہے راؤنڈ جو ہے یا ایک سیکشن جو ہوتا ہے وہ سوال و جواب کے ساتھ دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اس میں غلط جواب دیا تو آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ اس طریقے سے وہ تھوڑا سا نا وہ ہوتا ہے، مطلب کنفیوژن والا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہ یہ والے صحیح کیے، ایسا نہ ہو یہ والے غلط کیے تو ان کے چکر میں یہ والے بھی نکل جائیں گے ہاتھ سے۔ تو یہ کنڈیشن، اسی طرح موت کی بھی یہ کنڈیشن یہی ہے کہ وہ اس کا کوئی علم صحیح سے نہیں ہو پاتا کوئی بھی انسان، لیکن یہ ہے کہ آخری وقت جو اس کا ہوتا ہے جب وہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں بالکل، اور اس پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جسے ہم نزع کی کیفیت کہتے ہیں یا جان کنی کی کیفیت کہتے ہیں، کہ وہ جان نکل رہی ہوتی ہے انسان کی، تو اس وقت سے آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت سے یہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں اس کے اہل و عیال میں یا اس کے قریبی لوگ جو ہوتے ہیں ان پر ایک ذمہ داریاں ان کی کیا ہو جاتی ہیں، شروع ہو جاتی ہیں اس وقت سے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ بالکل ہی ٹھنڈا ہو جائے تو اس کے بعد سے پھر ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں،
کسی کو گولی لگتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی کسی اور کیفیت میں، اور آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اب نہیں بچے گا، تو جو بالکل لاسٹ مومنٹس ہوتی ہیں انسان کی، بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں وہ، اور مختلف صورتیں بتائی گئی ہیں کس طریقے سے روح نکلتی ہے انسان کی، اور وہ بہت مطلب ایک عجیب و غریب کیفیت میں ہوتا ہے، جیسے کہ ایک چیز سے نکلنا اور دوسری چیز میں داخل ہونا کے درمیان کا، اور یہ کوئی عام چیز تو ہے نہیں کہ اس گلاس کو اٹھا کے یہاں رکھ دیا، بلکہ یہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل ہونے کی بات ہوتی ہے، تبھی تو اس کو انتقال کہا جاتا ہے کہ انسان منتقل ہو رہا ہوتا ہے، کہ ایک جہاں سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اب چونکہ یہاں کے لوگوں کی وہاں تک ایکسیس نہیں ہے، تو ان کے لیے وہ کیا ہے؟ موت ہے۔ ٹھیک ایسے ہی جب انسان آتا ہے دنیا میں، آتا ہے، تو جو لوگ زندہ یہاں پہلے سے ہوتے ہیں تو ان کی ایکسیس وہاں نہیں ہوتی جہاں سے انسان وہ آ رہا ہوتا تو وہ وہاں زندہ ہے نا۔ انسان تو یہاں پر جب آتا ہے اس دنیا میں، تو جس پروسیس کی صورت میں آتا ہے تو اس سے پہلے اس کا ایک وجود ہوتا ہے، اس وجود سے پھر وہ یہاں اس دنیا میں آتا ہے، تو اس یہاں کے لوگوں کی ایکسس نہ تو یہاں سے پہلے کے زمانے کی تک ہوتی ہے، اور نہ ہی یہاں سے بعد والے زمانے کی ہوتی ہے۔ یعنی کہ ابھی یہاں بیٹھے ہیں تو جو لوگ اس گلی میں بیٹھے ہیں ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے، اور جو لوگ اس پیچھے والی گلی میں بیٹھے ہیں ہم ان کو بھی نہیں دیکھ پا رہے، تو ہمارے یہاں ایک الگ ہی دنیا بنی ہوئی ہے، مطلب اسی طرح دنیا بھی یہی ہے۔ تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے، اب اس کیفیت میں جس طرح کہ مسلمان گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد اس کو اذان دی جاتی ہے، اذان دی جاتی ہے، اس کے کان میں اذان پڑھی جاتی ہے، اس کا اچھا نام رکھا جاتا ہے، تو یہ ایک یعنی کہ دین کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے یعنی اس طریقے سے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب وہ جا رہا ہوتا ہے یہاں سے اور اس کا علم ہو جائے تو پھر اس کو اسی طریقے سے رخصت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی کیفیت کس طرح کی ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، ظاہری طور پر دلوں کے حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ظاہری طور پر اس کے آخری کلمات جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے ہوں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر اس کا اقرار ہو۔ تو جب وہ کیفیت طاری ہو اور آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہو جائے، آپ نے سنا ہوگا، دیکھا بھی ہو، کچھ لوگ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ وہ ریئیکٹ نہیں کر رہے ہوتے، کچھ کو تکلیف ہوتی ہے، الگ سے آوازیں آتی ہیں، تو جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا پہلا کام بنتا ہے کہ وہ تلقین کریں اس کو اچھے کلمات پڑھنے کی۔ وہ تلقین یوں نہیں ہو سکتی جیسے کہ میں بھی آپ کو تلقین کر رہا ہوں، کرو پڑھو یہ بولو، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ تلقین ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ ہم کسی بچے کے سامنے، بچے سے ہماری لینگویج سیکھتے ہیں نا، ہم ان کے ساتھ بولتے رہتے ہیں 3-4 لفظ تو ہم ان کو بولنا سکھاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ باقی ہم ان کے سامنے بولتے رہتے ہیں تو بچے بھی آہستہ آہستہ ہماری مادری زبان سیکھ جاتے ہیں یا نیشنل لینگویج سیکھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ جتنی سنتے ہیں اتنی سمجھتے جاتے ہیں، سیکھتے جاتے ہیں۔ تو تلقین کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی کچھ اس طریقے کے کلمات پڑھنا شروع کر دیں گے کہ جس سے اس کا ذہن اس بات کی طرف جائے کہ مجھے بھی یہ پڑھنا چاہیے۔ ہم جسے کہتے ہیں نا کسی کو بیٹا خدا کا نام لو، مطلب ہم اس کا مطلب تم نے ایک ایسی بات کر دی ہے، اس پہ تمہیں خدا کا نام لینا چاہیے، مطلب تم خدا کی طرف اپنے ذہن کو لے کے جاؤ تو تمہاری جو مشکلات ہیں نا وہ تمہیں کم نظر آئیں گی، تمہیں ایک آسرا نظر آئے گا۔ تو تلقین کرنے کا طریقہ یوں نہیں ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نا اس کو کہتے ہیں پڑھو پڑھو پڑھو، اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ پڑھنا شروع کر دیں،
آپ ایک ماحول پیدا کر دیں اس کے سامنے تاکہ اس کی زبان بھی کیا ہو اس پر جاری ہو۔ اور ویسے ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے تو کوشش کریں کہ زبان پر اس طرح کے کلمات رہیں، ہمہ وقت رہیں۔ درود شریف ہو گیا یا اللہ کی تعریف و توصیف ہو گئی، تسبیح ہو گئی، تاکہ جب مشکل وقت آئے، وہ وقت آئے تو ہماری زبان پر خود بخود بھی وہ الفاظ کیا ہوں، جاری ہوں، کیونکہ ہمیں عادت ہوگی ایک طرح کی، ہمارا ذہن تسلیم کر چکا ہوگا کہ مشکل وقت میں یہ چیز پڑھنی چاہیے۔ جس کو آپ دیکھیں نا کہ یہ جو عادت ہوتی ہے یہ بسا اوقات بہت مفید ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کوئی خواب دیکھا، آپ خواب میں ڈر گئے، اب آپ کو نا سوتے وقت نا درود شریف، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، آخری 2 کل یا چاروں کل یا جو بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، سورہ ملک، آپ کو پڑھنے کی عادت ہے، آپ پڑھ کے پھر سوتے ہیں۔ تو اس میں جب آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور اس خواب میں کوئی مشکل صورتحال ہوتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی زبان پر بے اختیار وہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں، بے اختیار وہ کلمات جاری ہو جاتے ہیں۔ تو کیوں ہوتے ہیں جاری؟ کیونکہ اس کا آپ کے ساتھ ویسی واسطہ ہوتا ہے، اور اگر ان کلمات کی عادت نہ ہو تو پھر مشکل پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان سوچتا رہتا ہے۔ جیسے اگر کسی بچے کو کہا جائے سورہ فاتحہ سناؤ تو وہ نہیں سنائے گا آپ کو، یا آپ کہیں گے الحمدللہ سناؤ تو سنا دے گا آپ کو، کیونکہ وہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، خاص ہوتا ہے۔ آپ کسی بڑے کو بولیں آپ کو صورتیں یاد ہیں، بولے ہاں یاد ہے، اچھا ایک کام کریں سورہ سبع مثانی سناؤ، سورہ سبع مثانی یہ کون سی صورت ہے؟ تو اب اس کو نہیں پتا ہوگی، یہ سورہ فاتحہ کا ہی دوسرا نام ہے سبع مثانی۔ تو کیوں؟ آپ کا ذہن اس کے ساتھ اویئر ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ تو اس لیے ویسے بھی عادت کے طور پر انسان کو چاہیے کہ وہ مشکل وقت میں جو ہے وہ اس کو پڑھا کرے، اور تلقین کے طریقے کا، اور اگر بہت زیادہ تکلیف ہو تو پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرنی چاہیے، جب بہت زیادہ تکلیف ہو اور وہ اگر کلمات اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، بہت اچھی۔ اور اگر مثال کے طور پر کلمات اس نے پڑھنا شروع کر دیا، کلمہ پڑھ لیا اس نے، اور لیکن ابھی جان نہیں گئی، اس دوران وہ دوبارہ کوئی اور بات کر لیتا ہے، کوئی وصیت کر دیتا ہے، تو پھر خاموش ہوتا ہے، تو اس کو دوبارہ اس کے سامنے یہ پڑھنا اسٹارٹ کرنا چاہیے، تاکہ اس کا اختتام ان کلمات پر ہو۔ درمیان میں کوئی بات ہو سکتا ہے، ایسا ہوتا ہے اکثر ڈراموں میں دکھتا ہے ہم لوگوں کو، لیکن ویسے بھی اگر کہیں سامنے بھی نظر آ جائے تو پھر بھی اس طرح کی ہونی چاہیے چیز۔ فوت ہو گیا انسان، منتقل ہو گیا، روح اس کی پرواز کر گئی، اب کیا کریں؟ اب یہ ہے کہ اس کا جو چہرہ ہے، کوئی کپڑا لے کر، کوئی پٹی وغیرہ لے کر اس کو جو ہے اس کے چہرے یعنی جبڑے یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو باندھ دیا جائے، ہاتھ اس کے یعنی کہ سیدھے کر دیے جائیں، پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ اس کو مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں نا، کوئی یوں بیٹھا تھا، یوں ہوتا، کوشش کرنی چاہیے نرمی سے، آسانی سے اس کے جسم کو کیا کیا جائے، سیدھا کیا جا سکے۔ کوئی بیٹھے بیٹھے فوت ہو گیا، صحیح ہے، کوئی گرا، ایکسیڈنٹ ہوا، جسم یوں ہو گیا اس کا، تو اس میں فوری طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ جسے معلوم ہو آنکھیں بند کر لیں، جسم کو سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے، آہستہ آہستہ، تھوڑا اکڑ جاتا ہے نا، آہستہ وہ ذرا اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو ابتدا میں ہی کوشش کی جائے کہ وہ سیدھا ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ سب لیٹ کر ہی مرے نا، گر کے بھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کا، کوئی کیا، تو اس کو اگر وہ ہے تو اس کو سیدھا کرنا چاہیے۔ تو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہمارا ایک ٹرینڈ ہے، اور اکثر مطلب یہ ہمارے جو اس شہر کے اندر جو وہ لوگ جو پنجاب سے یا سندھ سے یا اور علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، وہ بات ذہن میں رکھیں کہ دفن کرنے میں، غسل دینے میں، کفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے۔ مسلمان موجود ہیں، ابھی وہ اس کا آخری دفعہ چہرہ نہیں دیکھا تو گویا کوئی جرم ہو گیا، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ میں اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھ سکا، پہلے نہیں دیکھا تھا، زندگی بھر دیکھا تھا، صحیح ہے نا؟ اب اس کو آپ کی اس چہرہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے،
آپ اس کو ضرورت ہے آپ کی دعاؤں کی، وہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، ہے نا، وہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا کوشش کریں، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جب کسی کا آخری وقت چل رہا ہو تو دیکھیں گھروں میں اس کمرے میں خصوصاً ایسی تصویریں موجود نہ ہوں، کوئی کتا موجود نہ ہو جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فرشتے اس گھر میں نہیں آتے، جہاں پر یہ تصاویر جو لگی ہوتی ہیں، میں خاص طور پر اس کو میں تعبیر کرتا ہوں مجسموں کے ساتھ، ایک شو پیس کی طرح مجسمے پڑے ہوتے ہیں، ڈیفینس کے گھروں میں جائے، کلفٹن کے گھروں میں جائے، کسی کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ان دو علاقوں کے گھروں میں ہی ہو، لیکن ہوتے ہیں، یا کوئی پورٹریٹ پورا لگایا ہوا، پوری تصویر، اکثر میاں بیوی نے لگائی ہوتی ہے اپنے کمرے کے لیے پوری تصویر، یاد ماضی عذاب ہے یار، ٹھیک ہے، اس دن کی تصویر لگائی ہوتی ہے نا، یہ تصویریں نہیں ہونی چاہیے، ہٹا دیں تاکہ رحمت کے فرشتے جو ہیں نا وہ وہاں پر آ سکیں، وہاں اچھی جو میں نے آپ کو کہا کہ تسبیحات پڑھنی چاہیے کہ فرشتے بھی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور اس کو اچھی بات اس لیے بھی کھلانی چاہیے کہ کیونکہ وہ فرشتے ان دعاؤں پر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں تاکہ اچھے کلمات نکالیں۔ وہ ایک سبزی والا تھا تو اس کی جان کرنے کا وقت آیا تو اس نے کبھی زندگی میں خدا کا نام نہیں لیا تھا، تو جو اس کے سامنے وہ پڑھے تو وہ اپنی سبزی بیچنا شروع کر دے وہاں پر بھی، تو عادت والی بات جو میں نے آپ کے ساتھ کی تھی، تو جلدی ہونی چاہیے۔ یہ تو میتیں گاؤں لے جاتے ہیں اور وہاں سے آپ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ جہاں فوت ہوئی وہیں دفن کر دیا گیا، ان کے والد جہاں فوت ہوئے وہیں دفن کر دیا گیا۔ حضرت علی دیکھیں ساری زندگی مدینہ میں گزاری لیکن دفن کہاں ہے؟ صحیح ہے، کیوں؟ اس کا مطلب اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو پھر تو حضرت علی کو واپس لے کے جانا چاہیے تھا وہاں پر۔ اسلام میں ایسا کچھ نہیں، اسلام کہتا ہے جہاں دفن ہوا فوری طور پر، جہاں فوت ہوا فوری طور پر دفن کر دو، وہاں لے جائیں گے۔ ابو کے برابر جگہ ملی ہے، ابو وہاں مطلب پہلے وہ دعوت نامہ لے کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہلے سے خرید کی بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے، وہ چلو آپ اس شہر میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، مختص کر دیا آپ نے جگہ اپنے لیے، یہ ایک موت کا ڈر ہے، یہ ایک اہتمام ہے، کسی نے جگہ لے کے رکھی ہوئی ہے، کسی نے کفن لے کے رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کو موت یاد ہے، موت یاد ہے، یہ اچھی بات ہے کہ موت یاد ہے اس کو۔ لیکن اب جگہ لے کے یہاں رکھی ہوئی ہے اور وہ کہیں اور فوت ہو جاتے ہیں تو کوشش کرے کہ اگر وہاں ہو جاتے ہیں، چونکہ اب تو لوگ نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، ہم نے بہت دفعہ لوگوں سے کہا ہے کہ اس پہ عمل کریں، جو جہاں فوت ہوا ہے اس کو وہیں دفن کرنے کی کوشش کریں۔ اس کی وجہ میں یہ سمجھتا ہوں، مجھے بات بتائیں نا کہ جو ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں یا ہمارے آباء و اجداد سندھ میں یا ہندوستان میں یا کسی اور ملک سے، ہمیں کسی کی قبر معلوم نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ہم مریں گے تو ہمیں 50 سال بعد ہماری قبریں کسی کو یاد نہیں۔ اور دوسری بات ہے اگر ایک ایسٹیمیٹ کیا جائے کہ دنیا جب سے بنی ہے یا یہ زمین جب سے بنی ہے کتنے انسان دنیا میں آئے، اس حساب سے تو زمین پہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہونی چاہیے، جو سارے مر گئے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے نا۔ ابھی بھی 7.5 ارب آبادی ہے، اندازہ لگائیں جب سے کائنات بنی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جسم ہے، یہ اس کو دفن اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ یہ انسانی جسم ہے۔ اسلام نے جو دفن کرنے کا جو تصور دیا ہے نا، وہ اس وجہ سے دیا ہے انسان کی عزت کی وجہ سے، اس کی حرمت کی وجہ سے، کہ ہاں یہ انسان ہے، اللہ نے اس کو مخلوقات میں سب سے بلند درجہ دیا ہے، تو اگر یہ فوت ہو جاتا ہے کہ جسم یہ رہ جاتا ہے تو اس جسم کو دفن کیا جائے، اس کی عزت ہے، اس میں تکریم ہے، اس میں اس کی، تو جہاں فوت ہوا ہے وہاں دفن کر دیا۔ آپ کیا ضروری ہے کہ ہم قبر میں جائیں گے اور پھر جا کے دعا کریں گے تو تب جا کے بخشش ہوگی اس کی؟ میں یہاں سے لے کے وہاں تک چلے گئے، ابو وہاں دفن ہے، امی وہاں دفن ہے، آپ کی کیا دعا خدا یہاں نہیں سن سکتا ہے نا؟ لیکن اپنے قلب کو اطمینان دینے کے لیے ہم لوگ وہاں جاتے ہیں۔ تو میں آپ سے میرا سوال یہ نا کہ قلب کا اطمینان ضروری ہے، تو پھر تو قلب کے اطمینان اگر یہی وہ ہے ایک کسوٹی نہیں، مطلب یہ بینچ مارک ہے کہ ہاں بھائی قلب کا اطمینان حاصل کرنا ضروری ہے، پھر تو ہم ہر چیز میں یہ اسٹارٹ کر دیں۔
ہمیں بنیادی بات سمجھنی چاہیے، جہاں پر شرعی احکام موجود ہیں وہاں ہم قلب کا اطمینان کیسے اس کو ترجیح دے سکتے ہیں؟ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، گھر میں مسئلہ ہو جائے، بولے میں نماز پڑھ رہا ہوں، نماز میں نہیں توڑ سکتا. یا وہ قلب کے اطمینان والی بات جو میں نے آپ کو بتائی تھی، سر آج تک قضا نماز نہیں پڑھی اور نہ پڑھیں گے. وہ کیوں نہیں پڑھیں گے بھائی؟ قضا نماز اگر رہ گئی تو قضا نماز پڑھ لیں، ورنہ نہیں. ہم نہیں چاہتے ہمارا دبا لگے ہمارے اوپر قضا نماز پڑھنے میں. تو قلب کا اطمینان ہوگا نا یہ والا، تاکہ بھائی بول سکے میں آج تک قضا نماز نہیں پڑھی. تو کبھی قضا ہوئی ہے، اور قضا تو بہت ساری ہوئی ہیں، پڑھی نہیں ہے کبھی. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے اس وجہ سے کہ ہمیں غسل دینے میں، کفن دینے میں اور تدفین میں جلدی کرنی چاہیے. سر کھانے میں رکھتے ہیں کوئی دفن تو نہیں. دیکھیں وہی والی بات ہے نا کہ جلدی کا مطلب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایز سون ایز پاسبل. بس اب بیٹھے ہوئے جی بھائی امریکہ سے آئیں گے تو دفن کریں گے. بھائی نے شاید مطلب میں پہ کوئی بات جملہ بول دوں گا، وہ جملہ کہیں اور چلا جائے گا، پھر نہیں ایسا کچھ نہیں. بھائی وہیں رہیں، بھائی آرام سکون سے رہو. دین یہ سختی ہے نا، دیکھیں آپ کو پتہ ہے یہ سختی ہے، یہ آسان ہے. آپ یہاں پر ہوں، کوئی عزیز فوت ہو جائے لاہور میں، چلو بھائی چلو سارے کام چھوڑو، ٹکٹیں کرواؤ، ہے نا. بوجھ لیتے ہیں نا ہم لوگ. یہ دین تو سخت، دین کیا کرتے ہیں؟ نرمی پیدا کرتے ہیں. دفنا دو بھائی، دعا کر لیں گے آپ. لیکن اس سے ہمارے معاشرے کے اندر قد جو ہے نا وہ تھوڑا سا خراب ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ خاندان میں جواب، توبہ توبہ استغفر اللہ. خدا کو جواب خود تو دیکھیں، وہ تو رحیم ہے نا. خاندان والے تھوڑا سا وہ ہیں. ذرا سوچیں، میرا اختلاف رہتا ہے کافی، اپنے خاندان میں بھی اختلاف رہتا ہے لوگوں کے ساتھ. اب آپ دیکھیں نا، ہماری والدہ کی تدفین ہوئی ہے گاؤں کے، ہم تو کبھی گئے ہی نہیں. شروع میں 2-3 دفعہ گئے تھے، اس کے بعد دوبارہ نہیں جا سکے. کون جائے گا؟ نہیں جائیں گے نا، نہیں جا سکتے. تو اس نے نیچرل طریقہ جو بتایا ہے دین نے، اس پہ عمل کریں. یہاں سے اسی طرح شادیوں پہ جانے پہ بھی اختلاف ہوتا ہے مجھے. بھائی شادی ہو رہی ہے کہاں؟ اسلام آباد میں، ٹکٹیں کروا کے ہونے. کیوں بھائی؟ آپ نہیں جائیں گے شادی نہیں ہوگی؟ اتنے مصیبت لی ہوئی ہم لوگوں نے سروں پہ اپنے. پھر بولتے خرچے ہو گئے، دین میں مزہ نہیں آ رہا، دنیا میں مسائل بہت بڑھ گئے ہیں. بھائی آپ نے خود لیے ہوئے، کس نے کہا آپ کو مسائل؟ شادی ہو گئی، ہو رہی ہے کسی کی، آپ اس کے لیے اتنا 2-3 لاکھ خرچ کر کے جا رہے، اس کو بھیج دو 20,000 خوش ہو جائے گا وہ. چلو ٹھیک ہے بھائی، آسانی آ گیا. ہاں اور نہیں خوش ہے، کیوں نہیں خوش ہونا چاہیے اس کو. کیوں نہیں آیا؟ خوش ہو جائے گا. ہاں آگے بھی نہیں آیا. آپ بات کو سمجھیں. ہمارا کیونکہ کانسیپٹ غلط ہے نا. میں آپ کو شروع دن سے میں آپ کو کہتا ہوا رہا ہوں. تو غسل میں، کفن میں اور ان سب چیزوں میں جلدی ہونی چاہیے، اور جگہ قبرستان، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین کر دینی چاہیے. تو میں آپ بتایا وہ پٹی وغیرہ باندھ اس کو کیا کر دیں گے؟ سیدھا کر دیں گے. اور یہ رکھنا ہے ذہن کے اندر، یہ بات ذہن رکھنی ہے کہ جلدی کرنی ہے. جب آپ یہ بات رکھیں گے نا جلدی. ابھی دیکھ وہاں کچھ لوگ پڑھے لکھے لوگ بھی بہت لیٹ کر. مفتی رفیع عثمانی صاحب کو جنازہ دیکھ کتنے دن، 2 دن رکھا انہوں نے یہاں پر، 3 دن. میں جمعرات کو فوت ہوئے تو جا کے وہ اتوار والا دن جا کے ان کا جنازہ پڑھایا گیا. اور میں اس کا دیکھ رہا تھا جنازہ، کیا نام ہے یہ کوئین ایلزبتھ کا. وہ پتہ نہیں کیا بھائی، اس سے مردے کو کیا ہوگا؟ مردہ تو کیا، اس کو تو آپ اس کے اوپر بیٹھ کے ترانے پڑھیں، آپ اس کے بیٹھ کے جھنڈے لگائیں اس کے اوپر، آپ اس کے اوپر بیٹھ کے بینڈ باجا بجائیں اس کے اوپر، آپ کچھ بھی کریں، واٹ ایور. وہ تو کیا نا، مطلب جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں، یہ ہم اپنے لیے لوگوں کو دکھائیں. ہم بہت جو ہے نا سنجیدہ لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، ہم جاتے ہیں چیزوں میں. بھائی خاندانی ہو صحیح بات ہے، مسلمان کے حوالے سے مسئلہ ہو جاتا ہے. بس اسلام کی یہ تبلیغ نہیں ہے، اسلام کی نہیں. اچھا جی، یہ جلدی وغیرہ اس میں ہم ذرا اس پہ آگے بات کرتے ہیں تھوڑا، غسل کے حوالے سے، کفن کے حوالے سے. ایک چیز اور جو بہت اہم ہوتی ہے وہ ہے جو شخص فوت ہو جائے اس کے قرض کی ادائیگی. بڑا اہم مسئلہ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان معاملات کو تھوڑا سیدھا رکھیں، زندگی کے اندر بھی لکھ کے رکھیں، بتا کے رکھیں. کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ سب آج کل کے حالات تو ہر ایک کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کو اس لعنت سے اس کی جان چھڑائے، کیونکہ یہ آگے جا کے سوال ہوگا اس کا. ٹھیک ہے، قرض نہیں دیا آپ نے، آپ کے ذمہ دینا تھا.
قرض کتنا اہم ہے کہ جب تک یہ ادا نہیں ہو تب تک جو مال ہے وہ ترکہ نہیں بنتا. اس سے اندازہ کر لیں آپ, ترکہ ہی نہیں بنتا, وہ وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی جب تک قرض ادا نہ کیا جائے. اور اگر قرض زیادہ ہے اور ترکہ کم ہے تب بھی اس میں نا حصے بنا کے قرض داروں کو قرض دیا جائے گا. یہ نہیں کہا جائے گا نہیں بھائی یہ تو قرض اب زیادہ ہے تو تم چھوڑ دو, ورثاء کو دے دو. ورثاء کہاں سے آگے, وہ تو بیچارے اگر وہ دے دیں یہ ان کی نیکی ہے, یہ نیکی ہے ان کی اپنے بھائی کے ساتھ اپنی بہن کے ساتھ, بجائے اس کے مطلب میری طرف سے ایک دیگ بریانی کی. صحیح ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ جن پہ قرضہ ہو نا ان کا سوئم وغیرہ بھی نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, قرضہ ہے بھائی اگلے کے اوپر اتنا قرضہ ہے, آپ اسے قرضہ ادا کر دو, دعا کر لو, ہو گیا سوئم. مروجہ اصول کے جو ہم نے جو اختیار کیے ہوئے نا, صحیح ہے. پارٹی, سوئم پارٹی لفظ استعمال کرے زیادہ اچھا ہے اس کے لیے. کیا نہیں ہوتا پارٹی کے علاوہ اس کے اندر, آئے بیٹھے گپ شپ بھی کی, اچھے اچھے کپڑے پہنے. کسی کا سوئم ہو گھر سے کاٹن کا سوٹ پہن کے لوگ نکلتے ہیں, سوئم ہے بھائی کا, وہاں جائیں گے, وہاں جائیں کھائیں گے, دوستوں سے ملاقات ہوگی, ارے تم بھی آئے ہو, سب خیریت تھے. دوسرا نام کیا ہوگا, باب اشتہار بھی آتا ہے نا. آج کل اور جو غریب ہیں وہ پوسٹر بنواتے ہیں, 3 دنوں کے پوسٹر بنوا کے واٹس ایپ پہ چلواتے رہتے ہیں, آج صاحب کا پوسٹ ہے نا, چلو بھائی چلو. ہم نے یہ جو ان چیزوں کو غلط طریقے سے لیا ہوا ہے. اب اس کے اوپر 50,000 قرض ہے, آپ نے 1 لاکھ لگا دیا اس کے اوپر. اب 1 لاکھ لگا دیا, وہاں سوئم میں ایک بندہ کھڑا ہو جائے, میں دیکھیں میں تو بہت غریب آدمی ہوں, تمہارے بندے نے مجھ سے جو ہے نا 50,000 قرضہ لیا ہوا تھا, یہ کون واپس کرے گا؟ اور جو جنہوں نے سوئم میں 1 لاکھ لگا دیا ہے وہ اب ادھر دیکھیں ہم نے یہ کر دیا, میں تو یہ کر چکا ہوں, اور میں کیا کروں, میں تو اپنے حالات خراب ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے نا, میں تو بھائی خود پریشان ہوں. بھائی آپ بنیادی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. جنازے میں اور اس سے لے کر تدفین تک جہاں جہاں پر جو پوائنٹس ہیں نا اس پر اعلان ہونا چاہیے کہ بھائی ان کے اوپر کسی کا کوئی لینا دینا ہے تو بتا دیں ہمیں, تاکہ ہم اگلے اخراجات سوچ سمجھ کے کریں نا. اعلان جو ہے نا جنازے سے پہلے ہونا چاہیے. میں تو یہ تدفین کے بعد ہوتا ہے ہمارے تدفین کے بعد آدھے نکل چکے ہوتے ہیں. جنازے میں بھی کرتے ہیں لوگ, جنازہ دفنانے کے بعد نا, نہیں جنازہ موجود ہوتا ہے اسی وقت کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں. ہاں دونوں دیکھیں صورتیں ہیں, میں نے دونوں دیکھی, یہ بھی آپ والی بات بھی دیکھی ہے, میں نے آپ والی بات بھی دیکھی ہے. وہ اعلان کر دیتے ہیں وہ قرض ہے تو اس کو بتا. ہاں تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے. اس کا سوئم ہوا یا نہیں اس سے کون پوچھے گا قیامت کے دن, یہاں بھی کون پوچھ رہا ہوگا. لیکن اس کی کچھ احادیث میں یوں آتی ہے اس کی روح لٹکتی رہتی ہے بھائی جب تک اس کا قرضہ ادا نہ ہو. اور یہ قرض مطلب 1 روپیہ بھی قرض ہے, لاکھ روپیہ بھی قرض ہے. یا تو پھر آپ اعلان کروائیں بھائی ہم غریب لوگ ہیں اور آپ جس نے اس کے پیسے دینے وہ معاف کر دیں, اس سے لینے. ایک طریقہ یہ بھی ہے, مطلب ذمہ داری ادا کریں اس کی. اچھا اس کے بعد پھر آ جاتا ہے یہ مسئلہ غسل اور کفن کا. تو خیر قرض کی ادائیگی, اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت فوت ہوئی ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے, وہ زندہ ہے, تو اس کو نکالا جائے گا. کوئی عورت پریگننٹ عورت فوت ہوئی ہے, آپ کو پتہ ہے بچے کی ہارٹ بیٹ تو آ جاتی ہے, جان اس کے اندر ہوتی ہے, اب وہ 8واں مہینہ چل رہا ہے, اس کا 9واں مہینہ چل رہا ہے, اور وہ اس میں عورت کیا ہوتا ہے فوت ہو جاتی ہے بیماری میں یا ایکسیڈنٹ میں, اور پھر اس کو چیک کیا جائے گا کیا بچہ زندہ ہے. اگر بچہ زندہ ہوگا تو اس کا پیٹ کاٹ کے دائیں طرف سے بچے کو باہر نکالا جائے. ٹھیک ہے, اس طرح نہیں ہوگا کہ اس کو دفن کر دیا جائے ساتھ اس کے. اور اگر نہیں بچا ہو, اچھا فوت ہو چکا ہو بس وہ تو پھر الگ ہو گیا نا. ہاں بس نکالا, اگر وہ فوت ہو گیا تو اگر وہ وہی بچہ پورا ہے تو نکال کے دفنا ہے اس کو آپ نے. لیکن اگر زندہ ہے تو پھر تو ضروری ہے اس کو فوری طور پر اس کو جو کیا جائے, نکال کے اس کو نکالا جائے اس کو. یعنی کہ ایک بڑے امام گزرے جو میں نے سنی ہے ہسٹری, پڑھی نہیں ہے, سنی ہے ہسٹری. وہ شافعی فقہ کے امام تھے, تو شافعی فقہ کے امام تھے, تو وہ یہ مسئلہ آیا. تو ان امام صاحب کی جو پیدائش ہوئی تھی نا اسی طرح ہوئی تھی, ان کی والدہ فوت ہو گئی تھی اور وہ پیٹ میں زندہ تھے, تو ان کو نکالا گیا تھا. تو انہوں نے شافعی مذہب میں پڑھا, شافعی مسلک میں, کہ اگر ایسی کوئی عورت ہوگی تو اس کا بچہ نہیں نکالا جائے گا. ان کا بچہ, وہ حیران ہو گیا,
بولا میں تو اس فقہ کو وہ کرتا ہوں، فالو کرتا ہوں جو یہ کہتی ہے کہ اس بچے کو نہیں نکالنا چاہیے. حالانکہ منفی ہو گئے. پھر انہوں نے اس فقہ کو چھوڑ دیا. بولا میں اس فقہ کو نہیں مانتا، مجھے ہی مارنے میں تلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے میں اس فقہ کو چھوڑ رہا ہوں. پھر انہوں نے کتاب لکھی بڑی شرح مانع الاثار طحاوی شریف، بڑی مطلب آخری درجوں میں پڑھائی جاتی ہے وہ کتاب، حدیث کی بہت اہم کتاب، حدیث کی کتاب ہے. اچھا جی، بندہ فوت ہو گیا، چارپائی پر، تختے پر، تخت وغیرہ جو بھی ہے اس پر جو ہے نا اس کو پہلے آپ تھوڑا صاف واف کریں، دھونی وونی دیں اس کو، دھو تاکہ وہ پاک صاف جگہ ہو اس کو وغیرہ. اچھا اب جب ویسے نلانے والے تو ہمارے ہاں تو اب پروفیشنل لوگ آ گئے ہمارے پاس، تو جو مطلب دیتے ہیں. پروفیشنل سے مراد یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی مطلب اس سے کوئی ارن کرتے ہیں، لیکن وہ کمانا چاہیں تو کما سکتے ہیں. اجرت لینا جائز ہے اگر لینا چاہیں. بہت سے لوگ ہوں، ٹھیک ہے، کوئی لینا چاہے لیکن نہیں لیتا تو یہ زیادہ اجر کا باعث ہے اس کے لیے، ثواب کا باعث. وہ ڈیمانڈ کر دے مثال کے طور پر کوئی بندہ فوت ہوا مسلمان اور اس کے آس پاس سارے کافر مرد ہیں، اس کی بیوی مسلمان، اب کیا کریں؟ یا وہ بھی نہیں ہے تو کافر بولیں گے ہم تو نہیں کر رہے بھائی. تو انہیں کوئی بولے گا ہم آپ کو طریقہ بتاتے ہیں، طریقہ سمجھ لیں اور کیا نام ہے پیسے لے لیں ہم سے، تو لے سکتے ہیں نا. اس طرح مسلمانوں میں بھی لینا چاہے تو لے سکتے ہیں. کوئی ڈیمانڈ کرے کہ بھائی میں نے آپ کے مردے کو غسل دیا ہے، لوگ لیتے نہیں ہیں ویسے، نیکی کا کام سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ لینا چاہے تو وہ لے سکتے ہیں. تو پھر وہ آپ سب جانتے ہی ہیں جیسے عیدی میں یا ان سب جگہوں پر تو پھر وہ کر ہی لیتے ہیں. تو اب تو نئے نئے طریقے بھی آ گئے ہیں، لٹایا، شاور کھولا، گھمایا، لپیٹا، جا بھائی لے جا. ایک طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اس کو دھونی وغیرہ دے اور اس کے بعد اس کے جسم پر کپڑا ناف سے لے کر گھٹنوں تک اس پر کپڑا رکھیں ایک، ٹھیک ہے، تاکہ پردہ رہے. اور اس کو چاہیے کہ خود بھی اپنے ہاتھوں پر کوئی ایسی گلفز دستانے وغیرہ رکھے جس سے کہ وہ اس کو حدت محسوس نہ ہو اس کے جسم کی. استنجا کروائے اس کو، وہ پیٹ صاف کروائے اس کا، وہ اس کے بعد وضو کروائے اس کو. وضو کے جو اعضاء ہیں ان کو سوائے کلی کے، سوائے ناک میں پانی ڈالنے کے، ان چیزوں کے علاوہ باقی جو طریقہ کار غسل کا ہے وہ. اس کے بعد پھر وہ ایک دفعہ اس پر سارا کا سارا کیا ہے پانی بہا دے. پھر اس کو دائیں طرف یوں کرے، پھر یہاں سے پانی بہائے، پھر اس کو بائیں طرف یوں کرے، پھر یہاں سے پانی بہائے اس کے اوپر. اس طریقے سے کیا کرے وہ اس کو نہلا دے اس کو، تاکہ کوئی جگہ ایسی نہ رہے کہ زیادہ پانی نہ لگاؤ. اب دوسری ایک چیز اور، سب کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص فوت ہو گیا ہے اس کی خوبیاں بیان کی جائیں، اس کی برائیاں بیان نہ کی جائیں. ہم کتنے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، ہم تو نا خوبیوں اور برائیوں دونوں کا نا ایک مکسچر نکالتے ہیں. اللہ بخشتے مرحوم کو نا بس تھے نہیں ایسے، ہے نا، ہم نے درمیان ایک مکسچر نکالتے ہیں. دونوں باتیں کر دی ہم نے، دعا بھی دے دی اور اگلے کے ذہن میں شک بھی ڈال دیا کہ اچھا یہ ایسا تھا. باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اللہ معاف کرے یار، لیکن بندے نے بہت حرام کھایا ہے نا. بس اب بچا کیا، بتا تو دیا آپ نے، ہے نا. جو اپنے مطلب وہ حدیث ہے کہ اپنے مردوں کی خوبیاں بیان کرو. اب کوئی نہ کوئی تو خوبی ہوگی نا، اور ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ گھر سے باہر جو ہے اچھا پڑوسی نہیں ہے، لیکن وہ باپ اچھا ہو سکتا ہے، شوہر اچھا ہو سکتا ہے، اس کی بیٹیاں سمجھتی ہوں، اس کی اولاد سمجھتی ہوں کہ اس جیسا باپ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کے اسٹوڈنٹ سمجھتے ہوں اس جیسا سر کوئی نہیں ہو سکتا. کوئی خوبیاں تو ہوں گی نا، ایسی بات ہے. یہ تو نہیں کہ پورا خراب. تو ویسے میرا اپنا ماننا ہے کہ اللہ نے کوئی پورا انسان خراب پیدا کیا ہی نہیں ہے، کوئی بھی. اس میں 4 خوبیاں اچھی ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی تو اچھی ہوتی ہے، اور پورا اچھا ہی پیدا کوئی نہیں کیا. اچھا ہی اچھا ہوتا ہے، درمیان ایسی برائی اس کے اندر ہوگی لوگوں کو معلوم ہو جائے تو کانوں آتا ہے اچھا یہ ایسا تھا. تو یہ ہے کہ وہ اس میں خوبیاں ہی بیان کی جائیں. اگر کوئی خاص طور پر نہلاتے وقت کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جاتی ہے نا، وہی ایک تو وہ لوگ کچھ ایسا لگا دیتے ہیں
پتہ نہیں کہ لوگوں کو لگتا ہے نور آ گیا چہرے کے اوپر، ٹھیک ہے، یا کوئی مطلب بندہ ہو ہی سانولا، ٹھیک ہے، تو بولے وہ اس کا چہرہ دیکھا تھا، کیا تھا اس کے چہرے پہ؟ کچھ نہیں تھا۔ نہیں کرو یہ والی حرکتیں، نہیں کریں، ویسے بھی غیر مہذب حرکت ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے، اور دین نے منع بھی کر رہا ہے اس سے کہ ایسی باتیں نہ کیے دیں۔ تو اگر وہ مثال کے طور پر کوئی دیکھ بھی لے، نہلانے والا دیکھ لے کہ واقعی میں اس کے چہرے پہ تبدیلی ہوئی ہے، اگر پازیٹیو ہوئی ہے تو پھر تو بیان کرے، تلقین ہے اس کو کہ لوگوں کو بتائے کہ دیکھو یہ اس طرح ہوا ہے، اس طرح ہوا، اور اگر نیگیٹو ہوئی ہے تو قطعی طور پر بیان نہ کرے، پھر اس کو منع ہے کہ وہ بیان نہ کرے۔ جیسے کہ ایک عورت کسی جنازے کو لے کر قبرستان میں گئی اور وہاں اس نے گورکن کو کہا کہ اس کو دفن کر دو، تو وہ اور اس کے حوالے کر کے چلی گئی، وہ اس نے دفن کیا تو ایک دم وہ قبر جو ہے نا ساری کی ساری روشنی سے بھر گئی۔ ایک منقول نہیں ہے، مطلب سننا ہے میں نے، تو وہ حیران ہو گیا یار یہ کیا چیز۔ کچھ عرصے بعد وہ ایک عورت ایک اور میت کو لے کر آئی، اس نے دفنایا، اس نے بھی ایک ٹھہر سے بات کرنی ہے، اس نے اس کو دفنایا، وہ بھی بھر گئی، روشنی سے بھر گئی۔ تو اس نے عورت سے کہا کہ پچھلے جو دفعہ جو میت آپ لے کر آئی تھی اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، اور یہ جو ابھی جو میت لے کر آئی اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، یہ ہے کون؟ تو اس خاتون نے کہا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، اور جو پہلی جو میت لے کر آئی تھی وہ میرا وہ بیٹا تھا جو بھی دین کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، تو یہ اس کی، اور جو دوسرے جو تھے وہ بھی اس کا بڑا بھائی تھا، وہ جو اس کو سپورٹ کر رہا تھا، جو اس کو مطلب اس نے اس کو کہا تھا تم دین کی تعلیم کی طرف لگے رہو، باقی سارے خرچوں سے بے نیاز ہو جاؤ، میں کروں گا ساری چیزیں، تو اس کو سپورٹ کرنے والا۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ خوبیاں بیان کرنا ہو گیا کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے۔ اس حوالے سے ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ہم جو اپنے آپ کو بہت سویلائز سمجھتے ہیں نا، ہم بہت اس میں زیادہ اخلاقی طور پر اب بھی یوں بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ اس وقت بیان نہیں کرنی، بعد میں ہفتے بعد بتانا ہے تمہارا ابا کیسا تھا، نہیں، جو چلے گئے جو چلے گئے ان کی خوبیاں ہی بیان کریں، کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی؟ جیسے ہمارے بڑوں میں عادت ہوتی ہے نا، وہ ہمیں پتہ ہے تمہارے دادا کیسے تھے، چلو بھائی دادا کا قصہ سنا دیا بچے کو پتہ ہی نہیں، میرا وہ تو سمجھ رہا میرا ابو بہت نیک آدمی تھے، ہے نا، کیا ضرورت ہے ایک پرانے قصے بتانے کی؟ یا مثال کے طور پر ابھی یہ بچے ہیں 18 سال 19 سال کے، تو ان کا کیا کام بنتا ہے کہ اس دور کی حرکتیں اپنے بچوں کو بتائیں کہ تمہارا باپ تو بچپن میں یہ کام کرتا تھا، کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمارے معذرت کے ساتھ ہمارے بڑوں میں یہ عادت ہے، جہاں بگڑیں گے نا تو پھر وہ بچپن کی گناہ سارے یاد آ جائیں گے ان کو، ہاں یہ تو بچپن میں ایسی تھی، ہاں یہ تو کالج میں ایسی تھی، یہ تو یونیورسٹی میں ایسی تھی، کیا ضرورت ہے بھائی بیان کرنے کی؟ اور ویسے بھی عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے۔ ایک شخص حضور کے پاس آیا کہ یا رسول اللہ میں نے زنا کیا ہے، تو حضور نے فرمایا جب تمہارا عیب اللہ نے چھپایا تو تم مجھے کیوں بتانے آئے؟ تمہارا عیب اللہ نے چھپایا ہے نا، کیا ضرورت ہے؟ اور ہمیں تو چسی نہیں آتی جب تک لوگوں کو بتائیں نا اسی طریقے سے کہ یہ تو بندہ ایسا ہے، یہ بندہ ویسا ہے نا، بات جب تک معلوم ہو جائے معذرت کے ساتھ، لیکن ہم خواتین کو اس حوالے سے مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کے پیٹ میں بات نہیں ٹھہرتی، کہ مردوں کے آج کل سیم چل رہا ہے دونوں کا، مردوں کے اندر بھی نا بیان کر ہی دیں گے، وہ الگ بات ہے کہ بشیر کا قصہ نذیر کے نام سے بیان کر دیں، لیکن بیان کریں گے صحیح کہ یہاں یہ اللہ معاف کرے، ہاں اللہ بخشے، اور میں یہ بتاؤں گا تو غیبت ہو جائے گی، تو پھر بتا بھی دیتے ہیں بھائی، مطلب بتا کے یہ تو ہو گیا بتا کے گناہ کرنے والا، یہ تو ہو گیا جان بوجھ کر گناہ کرنا کہ آپ کو پتہ ہے کہ غیبت ہے اور پھر بھی آپ جو ہے نا اس کو کر رہے ہیں وغیرہ۔ اچھا جو اس کے بعد کفن ہے، کفن میں مردوں کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہیں، انہی حساب سے جو ہے نا ان کو دفن وہ پہنائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک بات اور، کفن میں بھائی بغداد شریف سے لے کر آئے کفن، کیوں بھائی یہاں نہیں مل رہا تھا؟ ہاں مطلب کیا تھا کفن کے اندر ایسا کچھ؟ ہاں فلاں کفن ہے فلاں کفن ہے، بھائی اپنے روزمرہ کے اخراجات کے حساب سے کفن لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ بغداد شریف کے کفن سے کہانی چینج نہیں ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کی کوئی ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو شہید ہوتے ہیں لوگ ان کو تو کفن بھی نہیں دیا جاتا۔ جنگ بدر میں جنگ عہد میں لوگ شہید ہوئے، حضور نے ان کا کپڑے بھی نہیں اتروائے تھے،
قبر تیار کی, دفنا دیا. اگر کفن کی یہ اہمیت ہوتی تو کہ جی فلاں جگہ سے وہ آیا ہے, کفن آیا ہے, فلاں بزرگ نے اس پہ ہاتھ پھیر دیا ہے, فلاں نے اس پہ اسپرے کر دیا ہے, فلاں نے اس پہ دھولی لگا دی ہے, فلاں نے اس پہ, یا یہ کوئی ریشم کا کفن ہے, یا احرام کا کفن نہیں بناتے. وہی میں کہہ رہا ہوں, اپنا ہی کچھ چلا رہے ہیں نا ہم تو, اپنا ہی مطلب اپنی ہی سوچ لے کے بیٹھے. میں نے بتایا نا آپ کو بات کہ وہ صاحب مسجد میں پہنچے, بولا او میں تو نماز نہیں پڑھ رہا, ابھی تو اقامت بھی نہیں ہوئی تھی, ابھی تو صرف پہلی صف بھری ہوئی تھی. پڑھنی نماز پڑھنے سے پہلی صف میں پڑھنی ہے, دوسری میں نہیں پڑھنی. اب واپس کر چلے گئے, میرے آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں کہاں پر گئے, نہیں پڑھنی. یہ ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں رولس, اور اپنے رول اس وجہ سے بنائے ہوئے کہ ہمیں خدا کے کتاب پر یقین ہی نہیں ہے, نہ ہم نے کبھی اس کو کھول کے دیکھا ہے, نہ کبھی پڑھا ہے. پڑھا سے مراد یہ کہ ہاں یہ سنا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم پتہ ہے کبھی کبھی مجھے تھوڑا خوف ہوتا ہے. اللہ ہمیں ہدایت دے, اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے. بات یہ ہے کہ ہمارے جملے بھی وہی جملے جو مشرکین کے جملے ہوتے تھے. ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں جی ہم تو خاندانی لوگ ہیں, برسوں سے یہی کرتے ہوئے آ رہے ہیں, تھوڑا آپ سدھر جاؤ, اب ٹھیک کر لو. اگر برسوں سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہو تو وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اسی کام پر پائے, اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں آج. جی ہم تو فلاں قوم ہے, ہماری 5000 سال کی تاریخ ہے, ہماری 2000 سال کی تاریخ ہے, ہماری فلاں کی تاریخ ہے, ہم تو یہ کیا کریں ہماری تاریخ کا. بھائی آپ سے آپ کا امتحان لیا جائے گا, آپ سے آپ کے زمانے کے مطابق امتحان لیا جائے گا, آپ سے آپ کے حالات کے مطابق امتحان لیا جائے گا. آپ سے یہ تھوڑی پوچھا جائے گا 150 سال پہلے کیا ہوا تھا, اور ہو سکتا ہے کل کو معلوم ہو کہ سب جھوٹ تھا. کیا کریں گے آپ, ہے نا. آج ہم کہتے ہیں ہم تو بھائی مغل ہیں, بعد میں پتہ چلے ہم تو عوام نکلے, پتہ ہی نہیں ہے نا. مثال دے رہا ہوں میں, ابھی تو ایک باتیں ہے نا ساری. پھر کیا کریں گے, پھر پتہ چلے بھائی وہ تو ہم مسلمان ہیں. بھائی آپ میں سے ہم میں سے میں بھی کنفرم کہہ سکتا ہوں ہمارے آباء و اجداد 300 سال پہلے مسلمان تھے. نہیں کنفیوز ہو جائیں گے, نہیں ایسے. پھر تو بھائی ہم آج کتاب پڑھیں گے, آج کتاب کو سمجھیں گے. اس کورس والوں کو تو معلوم ہو گیا بھائی, سیدھی سی بات ہے. ہاں یہ تو باقیوں پہلے پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا, اس کورس والوں کو معلوم ہو گیا کہ قرآن پہلے ہے. قرآن اس لیے نہیں ہے کہ بیٹھ کے سورہ یاسین کھولی اور روز وہ پڑھ لی, بولا ہاں قرآن پورا کا پورا پڑھنا ہے. قرآن کی ایک آیت نہیں ہے ہمارے لیے, پورا قرآن ہمارے لیے. اور قرآن میں ہے ہدایت ہے, اس میں یوں نہیں ہے کہ بس اس کو برکت کے لیے پڑھنا ہے بیٹھ کے. قرآن وہ نہیں ہے کہ جیسے واشنگ مشین کے ساتھ ایک مینول آتے ہیں نا, یا موبائل کے ساتھ ایک مینول آتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں ڈبہ کھولا, موبائل وہاں پہ کا مینول کو موبائل پہلے چیک کرتے ہیں ہم لوگ. قرآن وہ کتاب نہیں ہے ایکسٹرا. کیا قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب کے بارے میں آپ یا میں کہہ سکتا ہوں کہ ہاں یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے قرآن ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں بھی اب علماء کہتے ہیں نا کہ نہیں بہت سی حدیثیں ایسی ضعیف ہیں. کیوں کہتے ہیں, 100 سال تک کہتے رہے, اب کہتے نہیں اس میں وہ. لیکن قرآن کے بارے میں جو موقف 1400 سال پہلے تھا آج بھی وہی ہے, اور اگلے 1000 سال بعد بھی یہی رہے گا. تو پھر تو پتہ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی یہ والی, تو آباء و اجداد والے. تو آباء و اجداد والے سے اب ہٹیں اس بات سے. اب آپ لوگوں کو تو اس کورس والوں کو تو کنفرم معلوم ہو گیا ہے کہ ہر بات پہ نا آنکھیں بند کر کے نہیں کرنی, ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ دین کا حصہ ہے. کل یہ معراج والی بات جب میں کر رہا تھا تو ایک دو وہ پریشان ہو رہے تھے, کیا کہہ رہے ہو مجھے سنا ہی نہیں. ابھی آپ نے نہیں سنا تو کیا کریں, آپ نے شکاگو نہیں دیکھا تو نہیں ہے شکاگو, آپ نے نہیں دیکھا نیو یارک تو نہیں ہے نا. اس کو مان لیتے ہو, یہ نہیں مان رہے, اٹھاؤ کتاب کھولو, ترجمہ دیکھ لو, سمجھ لو اس کو. یہ بھی ہوتا ہے کسی بزرگ سے منسوب کر دو, ہاں تو بزرگ سے منسوب, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, اب منسوب کر دیا انہوں نے کیا. مثال کے طور پر کل کو کوئی 100-200 سال بعد بولے کہ حضرت علامہ مولانا اور کتب اور غوث اور ابدال شفیق حنفی صاحب نے یہ فرمایا تھا, کیا پتہ بھائی, میں تو تھا ہی نہیں ایسا, استغفر اللہ, ہے نا. کوئی بتا دے, بعد میں پتہ چلے وہ تو بھائی صاحب وہ کہیں کمپنی میں اکاؤنٹنٹ تھے, قیامت کے دن معلوم ہوگا. ایسا نہیں ہو نا.
ہم اپنے ذمہ دار ہیں. اب میں اس لیے آپ لوگوں کو جو میں نے آج ڈائریکٹلی کہا ہے نا, اسی وجہ سے کہا ہے. اب آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہے, باقی دنیا کا میں نہیں جانتا. مجھے یہاں موقع ملا, میں جو جانتا تھا میں نے بتا دیا آپ کو. قرآن پہلے ہے, سنت رسول پہلے, ٹھیک ہے. قرآن و سنت یہ ہے. قرآن جو ہے وہ تھیوری ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پریکٹیکل ہے, پڑھیں گے. لیکن اب جو میں نے بیان کیا, یہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جائیں اور اس کو مان لیں. میرے فالوور بننے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے صرف آپ کو کلیہ بتایا ہے کہ دیکھیں یہ کلیہ ہے, یہ راستہ ہے. آپ وہاں جائیں, آپ اس کو پڑھیں. آپ کو لگے کہ کہیں ان 10 کلاسوں میں نے کوئی غلط بات بتائی, آپ مجھے فون کریں, مجھے بتائیں, مجھے ٹھیک کریں. سر آپ کا یہ موقف غلط تھا, مجھے پروف کر کے بتائیں نا. لیکن آپ کا تبصرہ نہیں ہوگا اس کے اوپر, آپ کی تقریر نہیں ہوگی اس کے اوپر, تقریر کے اوپر نہیں ہوگا. دلیل سے بات ہوگی نا, دلیل سے بات کریں, ختم کر دیں گے اس مدعے کو. اور میں اگر یہاں پڑھاتے وقت یہ سوچوں نا کہ بھائی میں جو بھی بتا رہا ہوں بالکل حق بتا رہا ہوں, تو بھی میں بھی غلط ہی ہوں گا. یہ رویہ ہی غلط ہے, یہ رویہ غلط ہے اصل میں سر. تو اس کو ٹھیک کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے کہ ہم آباء و اجداد کے اوپر نہیں رکھ سکتے. آپ کے سامنے غلط ہو رہا ہو نا, کم از کم ایک دفعہ ضرور بتایا کریں لوگ. جو بھی کیپیسٹی آپ کی ہے نا, وہاں ان کو بتائیں, دیکھیں یہ ہے غلط, باقی آپ کی مرضی ہے. مایوں کر رہے ہیں آپ, دیکھیں یہ فضول ہے, پیسہ خرچ ہوگا اور ہمارا پیسہ خرچ ہوگا. ہم مردوں کا پیسہ خرچ ہوگا, صبح شام کماتے ہیں, ظالموں تمہیں لا کے دے دیں گے, تم نے مایوں پہ اڑا دیا, تم نے منگنی پہ اڑا دیا, تم نے مہندی پہ اڑا دیا. یہ سیدھا فضولیات میں سے ہے, مانو یا نہ مانو. اور اگر تھوڑے سے ذرا طاقتور ہو تو روک کے دکھا دو. نہیں کر رہے بھائی, ہم تو نہیں کر رہے. اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر میں تو روک سکتے ہیں نا. اپنے گھر میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں. تو وہاں تو کر سکتے ہیں. نہیں کر بھی نہیں ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے غلط ہے. تو پر مطلب ڈبل چیز ہوگی. یہ کیا ہو گئی, ڈبل چیز ہو گئی کہ آپ کو پتہ بھی ہے. ایک تو وہ ہوگا جس کو پتہ ہی نہیں ہے, اس نے کر دیا, او اچھا یہ تو غلط تھا, صحیح ہے. ایک کہہ رہا ہے ہمیں پتہ تو ہے لیکن کیا کریں. یہی وہ چیز ہے جس سے میں آپ لوگوں کو پہلے کہہ رہا تھا کہ الحب للہ والبغض للہ وآطا للہ ومنع للہ نا, اس طرح کیا ہے. تو اللہ کو رکھیں سامنے. اچھا جی, جنازے کو کندھا دینا بھی عبادت ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, دکھا رہے ہیں بھائی آیا ہوا ہے, یوں گھوم رہے ہوتے ہیں. جو پیچھے والا بندہ ہوتا ہے نا, اس کو ہماری کوشش ہوتی ہے پہلے اس کو منہ دکھ جائے ایک دفعہ ہمارا, یار بھائی تاکہ جنازے میں آنا میرا قبول ہو جائے. اسی طریقے سے اس کے سامنے ایک دفعہ آ جائے, اور اس نے نہ دیکھا ہو تو دوبارہ دیکھیں صرف, بھائی دیکھا ہی نہیں اس نے, حاضری لگے حاضری. عبادت سمجھ کے تو کرتے ہی نہیں ہم لوگ. یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہیں, اور یہ بھی ان کا قصور ہے, یہ ہم نے سب نے کیا ہوا ہے. ہمارے بھی کیا نام ہے, گھر میں فوتگی ہو جائے تو ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کون کون آیا ہے. جو نہیں آیا اس کو بتاتا ہوں میں, دیکھیں ہمارے بات جنازے میں نہیں آیا. ہو سکتا ہے اس نے وہاں دعا کی, اللہ نے قبول کر لی اور بخشش ہو گئی ہے بندے کی. بدگمان تو ہم لوگ ویسے ہی ہیں نا, ہم تو الٹرا بدگمان لوگ ہیں. ہمیں سب موقع مل جاتی ہے وہ کرنے کا, بدگمان ہونے کا, ٹک بس ہو جائیں گے ایک منٹ میں. تو جنازے کو کندھا دینا عبادت کریں. عبادت یعنی نیکی کی نیت سے کہ آپ اس کو ضرور کندھا دیں. ایک آخری بات, اور پھر ایک اور, جنازہ جا رہا ہے اور ادھر درمیان میں ویڈیو گرافر, BTS والے, کنٹینٹ والے, سب چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے اندر نا. تصویریں کھینچ رہی ہیں نا, فوٹوگرافر بھی ہوتے ہیں, سیلفیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں, گپ شپ بھی ہو رہی ہے. ارے تم کدھر تھے یار, اتنے عرصے تھے, وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ہے نا. آج کل کمپنی میں کیا چل رہا ہے, وہیں اب وہاں جنازہ چل رہا ہے, ادھر گلے دے رہے ہیں عمران خان ایسا ہے, فلاں ایسا ہے, مہنگائی بڑھ گئی. بھائی خاموشی سے چلے, احترام میں چلے. جنازہ ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے دعا کرتے ہوئے چلے. پرانی رشتے داریں مت نکالیں وہاں پر. اچھا یہ بھی آیا ہے, اچھا نہیں بھائی اپنا کام کرو. یہ دیکھیں اب نیکی کے کام کے اندر بھی ہم لوگ برائیاں کر رہے ہوتے ہیں. یہ بعد میں بھی ہو سکتا ہے, جیسے یہ کام بعد میں تو ہم ویسے ہی کرتے رہتے ہیں نا. ہاں بس میں بیٹھتے ہیں تو پھر جاتے وقت بھی یہ بس صحیح نہیں ہے یار, بس صحیح نہیں ہے. دیکھو ان کو الخدمت والے بس لے کے آ گئے, وہاں کی لے کر آئے. جاتے ہوئے سارے آپس میں باتیں کریں, ارے وہ یوں ہو گیا, مہنگائی ہو گئی. جاتے ہوئے کیا قبرستان کے بعد جہاں تدفین ہو رہی ہوتی ہے وہیں باتیں چل رہی ہوتی ہیں, وہ ڈانٹ دیا امام صاحب نے,
کہہ رہا کسی کو بھی شرم نہیں آ رہی, کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں کلمہ پڑھ لیں, کوئی یہ نہیں کہہ رہا دوسری پڑھ لیں, میں یہ کہہ رہا ہے کہ یوں ہو گیا فلانا ہو گیا, آپس میں باتیں کرتے کریں. اور جب سے میں دیکھ رہا ہوں کیوں, پتہ ہے کیوں, سفر لمبا تھا, کیا کریں, ٹائم پاس کروں کس سے پتے ہوتے رکھنے کے ساتھ پھر ریٹ میں قبرستان بن گیا نا, تو یہاں پر بھی لوگ آگے بیٹھے, انہوں نے پروگرام بنایا, نورانی کا پوری اسٹوری سنا رہا, یہ پکوایا کھانے میں, یہ پکوایا, یہ بھی بنوا دیا. ساتھ تھا جنازہ ساتھ. یہاں گاڑی سے پیچھے بیٹھا ہوں. چلو گاڑی الگ ہو نا تو پھر بھی چلو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے بات, جو گاڑی الگ ہے نا, بس میت گاڑی کے اندر ہی ہے نا, سننا پوری اسٹوری اس نے وہاں کی بتا دی کہ میت گاڑی کے ہولڈنگ کی لے لی وہاں سے, یہ کرنا. ہاں وہاں کوئی ہم جیسا بندہ کو عام سی بات بھی کر تو کسی نے کہہ کا نکل جائے گا ہمارا پوری بس کا, تو نہیں. جیسے یہ ہمارے جنازہ کبھی پڑھانے کا موقع ایسے ملا کبھی سے, تو جو ان کی جو چیزیں ہمیں بچپن سے ہمیں آج تک بتائی گئی, جیسے درود شریف ہے, اسپیسیفک جو درود شریف, ایک تو نارمل کا ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو ضروری ہے وہ ہم یاد ہی کریں پورا. ابراہیم درود ابراہیم تو ہم پڑھتے ہی ہیں نا نماز میں, وہی پڑھ لیں. ہمارے جنازہ کے جیسے ایک الگ سے ایک درود شریف ہے. کون سا والا بتایا گیا ایک جو نا اضافی لفظ لگاتے ہیں درود شریف میں, درود شریف پہ بھی کرتے ہیں اس طریقے سے, جلا ثنا ہوگا, بڑا ثنا ہوگا, اسی طریقے سے جو آخر میں جو دعا ہے, جو میت کی ایک دعا ہے, اگر وہ کہتے ہیں کہ کسی صاحب کو اگر نہیں آ رہی تو پھر وہ جو ربی جلنی والی پڑھ لیں. تو ضروری ہے یہ سب چیزیں ہم نے وہ پڑھنی جیسے کسی کا پڑھانے کا, جیسے اکثر تو امام صاحب ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں, تو مگر کبھی ایسا موقع کبھی زندگی میں مل گیا اپنے ہی کسی قریبی کا پڑھانے کا, تو یہ سب چیزیں ضروری ہوں گی جو ایک کمپلیٹ. امام کے لیے تو ضروری ہے نا جی, امام تو پڑھے گا نا دعائیں, امام تو وہ تو پڑھنی ہے, بتانا ضروری ہے. میت کی دعا ہے ایک اسپیسیفک, وہ پڑھنی ہے. اگر اسپیسیفک ضروری نہیں ہے, دعا ضروری ہے. اگر وہ یاد نہیں ہے, وہ امام صاحب کہتے ہیں نا, جو پڑھانے والے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ وہ وہی دعا پڑھے, اگر وہ اس کو یاد نہیں ہے تو ربی جل نہیں پڑھ سکتا ہے وہ. ہاں کیوں نہیں پڑھ, دعا کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. آپ کچھ کہہ رہے تھے, گلی کے حساب دیکھ لینا, گلی کتنی چوڑی ہو اس حساب سے پکڑ, اور سیدھے ہاتھ سے, ہاں سیدھی بات ہے. سیدھے ہاتھ سے کہتے ہیں کہ پہلے سیدھے ہاتھ سے, ان کا سوال یہ ہوگا میرے خیال سے کہ پہلے سیدھے ہاتھ سے شروع کریں, اس کے بعد پیچھے پھر جاتے الٹے ہیں, ہاتھ سے, یا پیچھے سے نہ آئے آگے سے ہی آئے, طریقے سے لیں, اگلے کو دھکا نہیں دیں, ٹھیک ہے نا بھائی, اشارہ کر دیں ہٹ جائے گا, آپ کندھا دے کے آگے تک چلیں, چھوڑ کے آ جائیں اس کو, ذرا ثواب ملے گا, بس سیدھی سی بات ہے. ہاں ایسا کوئی یہاں تو اکثر یہ ہوتا ہے مسجد تک بہت تیزی میں ہر کوئی جو ہے نا وہ کندھا دے رہا ہے, اس کے بعد تو سب دیکھیں گے سب غائب ہو چکے. یہ ہماری اخلاقی مطلب کمزوری ہے نا, یہ ہماری اخلاقی کمزوری ہے. یہ میں نے آپ کو بتایا نا, یہ ہمارا ایونٹ بن جائے. ابھی تو ہمارا پھر بھی ٹھیک ہے, ابھی پاکستان میں پھر بھی ٹھیک ہے. آپ عرب ممالک میں دیکھیں, لبنان میں یا ترکی میں, کویت میں, وہاں تو جنازہ کے ایونٹس مینیج ہوتے ہیں. مطلب جنازہ ہوگا 4 دن بعد, اچھا بھائی ٹھیک ہے, سب کپڑے سلوائیں گے اپنے, بلیک سوٹ, کارڈ چھپیں گے, ٹھیک ہے فلاں جنازہ ہے آپ کا, اور وہاں پر ایونٹ مینیج ہوتے ہیں. خواتین ادھر سے آئیں گی, ادھر سے آئیں گے, بس یہاں کھڑے ہوں گے. وہاں تو مسلمان ہے نا, الٹرا مسلمان ہے لوگ ہوتے ہیں اس کے, وہ اس طرح ہے. لیکن طریقہ کار بتا دیا میں نے آپ کو, بہت سادگی ہے. یہ تو ہم کہتے ہیں نا دین میں سختی نہیں ہے, وہ سختی یہ نہیں ہے, یہ سختیاں نہیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر فرض کی ہوئی ہیں. بہت ساری چیزیں, سوئم, چیلم, 7واں دن, 7 جمعراتیں, اور پتہ نہیں کیا کیا, اور جو نہیں آیا وہ کافر, وہ مسلمان نہیں ہے, وہ اس کو ماں باپ سے پیار نہیں ہے, اس کو اپنے ان سے وہ نہیں ہے, جو رویا نہیں, جس نے جو عورت چلائی نہیں, یہ تو چلائی نہیں, یہ تو اس کی آواز ہی نہیں دی گلی تک, ہے نا, تو وہ تو قبول ہی نہیں ہے. اور جنہوں نے ناز سے بریانی نہیں بنوائی, رسید سے بنوا لی, تو ان کے لیے جرم, اور پتہ نہیں کیا کیا. مطلب یہ کہ الگ کی کہانی چل رہی ہوتی دنیا کے اندر. ہاں امام صاحب کو بھیجنا چاہیے, امام صاحب فائدے میں رہتے ہیں ہمیشہ, جب محلے میں کچھ بھی ہوتے امام صاحب فائدے میں رہتے ہیں. نہیں حنفی جو ہے نا, دیوبندی بھی حنفی ہے, فقہ جو ہے نا, فقہ دیوبندیوں کی بھی نا فقہ حنفی ہے. یہ جو ہم بریلوی جو لوگ کہلاتے ہیں نا خود کو, یہ ان کے یہاں تھوڑا زیادہ ہے. مطلب ہمارے یہاں تھوڑا یہ جو ہم پہ لگایا جاتا ہے نا, تو یہ زیادہ ہے کہ او بھائی امام صاحب کو, چیلم میں امام صاحب کے لیے جائے نماز بھی, اور چپلیں بھی, اور سوٹ بھی, اور رومال بھی,
برتن ہاں ساتھ برتن جہیز تھوڑی ہے، پتہ نہیں کیا وہ پتہ نہیں چیزیں جو ہے اکٹھی کر کے لے گئے. بھائی دیکھیں نیکی تو سب یاد آ نیکی بہت سادے طریقے سے، نیکی بہت آسان ہے. حضور نے کیا فرمایا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ اگرچہ ایک کھجور کے بدلے. آپ نے کھجور دے دی کسی کو، یہ بھی نیکی ہے نا. آپ نے رات چلتے اپنے والدہ کے لیے صدقہ دینا ہے، کسی بندے کو بلایا گیا یہ تو 10 روپے رکھ لے بھائی، فقیر کو 10 روپے دے دیا آپ نے. آپ نے کسی کو کھانا کھلا دیا. آپ نے، میں آپ کو بتاؤں آسان نیکیاں، آپ نے، آپ کا دل کیا آج میں اپنے کسی کے لیے اس طرح ثواب کروں. آپ نے آفس میں دوست کو بولا آج تجھے کھانا کھلاتا ہوں میں یار، آپ نے کھانا کھلا دیا اس کو. آپ دل میں رکھیں، اس کو بتائیں نہیں تجھے کھانا اس لیے کھلایا کیونکہ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، الٹا ہے، کہیں اور لے جائے گا. آپ کھانا کھلا دیا، مہمان نوازی ہے نا، چلو بھائی کھانا کھلا، خوش ہو جائے گا. چونکہ میں نے کیا کہا آپ کو، عجیب سے لوگ ہیں، بالکل عجیب سے لوگ ہیں ہم لوگ، سمجھ نہیں آتے ہیں. ہر چیز میں ہم نے اپنا صدقہ نہیں کھانا ہے نا، کیا صدقہ نہیں کھانا. اب آپ حدیث سنائیں لوگوں کو کہ بیوی بچوں کو کھانا کھلانا صدقہ ہی ہے، وہ بھڑک جائیں گے یہ کیا بات ہوئی. بھائی یہ بات نہیں ہے، بات سمجھے صدقے کا لفظ کا مطلب کیا ہوتا ہے. خیر ڈسکشن ہماری اب آگے کی طرف چلے گئی. اور آپس سوال یہ کہ جیسے جمعے کی نماز ہوتی ہے نا، تو ہماری مسجد میں وہ ہے مطلب مقبرہ قبر بھی لگی ہے نا، مسجد میں مزار ہے نا، تو اس جگہ پہ بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں پرابلم یہ ہے کہ جو قبر ہے نا، لوگ اس کے سامنے مطلب اس کی سیدھ میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے قبر ہے اور یہ نماز پڑھ رہے ہیں. اب ایک دن میں پڑھ رہا تھا تو میں نے بس بولا ان کو کہ آپ لوگ نا تھوڑا سائڈ پہ ہو کے کھڑا ہوا کریں. اب اگلے دن میں تو ہٹ کے کھڑا ہوا، لیکن میں نے دیکھا پوری سب بنی ہوئی. اب مسئلہ یہ بھی آ جاتا ہے کہ ان کے مریدین وغیرہ بھی اسی لائن میں کھڑے ہوئے، کوئی بات کرو تو لوگ جو ہے وہ پھر برا مان جاتے ہیں. تو اب اس کا حل کیا ہے؟ مطلب کیونکہ قبروں کے سامنے میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں باقاعدہ پوری قبر کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے. اس کا حل تو 2 حل ہیں. بندوق لے کے آ جائیں آپ، دوسرا حل ہے کہ مینجمنٹ سے جا کے بات کریں. تو یہ ہے ویسے ہو جائے نہیں ہوگی نا، کیوں ہوگی؟ آپ کے پاس قبر ہے سامنے، آپ اس کے آگے نہیں کریں، آپ شائبہ تک نہ دیں وہاں پر کھڑے ہونے کا. جن کی بات کر رہے ہیں نا تو وہ ایک مرید ہی نہیں ہے. میں نے بھی دینی نماز پڑھتے ہیں اکثر، تو وہ باقاعدہ مخصوص رکھا ہوا انہوں نے اپنے لیے. ٹھیک ہے، آپ ان کے بولنے سے نا ان پہ کوئی اثر تو پڑنا نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے مخصوص وہ پہلی صف کے بجائے وہ پہلے آ کے نا، مطلب اذان بھی نہیں ہوئی ہوتی، وہ اس وقت سے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. 2 بندے ایسے ہیں جو پہلے بیٹھے ہوتے ہیں، پھر 3-4 بندے آہستہ آہستہ آ کے نا وہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ. اور ہم جیسے تھوڑا سا بچا کے پڑھتے ہیں نماز کے، یار قبر سے ہٹ جائیں تھوڑا سا سائڈ ہے نا، تو ہم گھور کے بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ہٹ کیوں گیا. بس اس کے جمعے کو جنازہ آتا ہے، آپ نے دیکھا ہے جب صفیں بن رہی ہوتی نماز ہی نہیں، وہ کہتے ہیں جنازہ اندر رکھ دو کیونکہ اس کے سامنے سے پڑھ سکتے ہیں. جنازہ اندر نہیں رکھا جاتا. میری بات آپ ایک میں آپ لوگوں کی آپ کچھ کہہ رہے تھے. بالکل مردین ایسے ہی ہیں کہ جو فجر کی نماز میں رہ کے جماعت ہو رہی ہے، وہ اندر میدان میں گھوم رہے ہیں. عشاء کی بھی جماعت ہو رہی ہے، بندے گھوم رہے ہیں. میں آپ کو 2 باتیں ہم نے جو نا بیعت کر لیے. اب ایسے لوگوں کو سمجھاؤ، ہمارے لیے سب چیزیں معاف ہے، وہ سنتے بھی نہیں ہیں. اس سے ہم بدنام ہو رہے ہوتے ہیں سارے کہ دیکھو یار نماز فرض نماز سے وہ تو نہیں بول کے گئے کہ آپ کو بول کے نمازیں پڑھو، مگر جو ہو گئے مجھے اپنے آپ کو ہم سے بہت اچھا بالا کر سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہو گئے، نمازیں ہمارے معاف ہو گئی، آپ پڑھ لو جا کے پڑھو، ہم تو نہیں پڑھیں، ہم گھوم رہے ہماری جب مرضی میں پڑھ رہے. اب یہ آپ نے تینوں نے جو باتیں کی نا، یہ 5-6 ٹاپکس ہیں، یہ ایک ٹاپک نہیں ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا کام ہے کہ ہم نے ایک دفعہ، میں نے آپ کو کہا، میں نے آپ سے کہہ دیا. اب میں کورس ختم ہونے کے بعد روز فون کر نہیں پوچھوں گا عمل کر رہے ہو نہیں کر رہے، عمل ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے. آپ نے ہمیں کہہ دیا کہ دیکھو یہ طریقہ غلط ہے، ختم ہو گئی بات. بس آپ کی ذمہ داری اتنی ہی بنتی تھی، بس اس کی زیادہ کی ذمہ داری نہیں. آپ پر اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یہ میرا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے لوگوں کو مطلب دین کا پیغام پہنچایا، کچھ لوگوں نے قبول کیا، کچھ لوگوں نے قبول نہیں کیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو پھر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم وہاں اسی کو دیکھ لیں. تو ایک تو یہ کہ آپ کی جتنی ذمہ داری بنتی ہے، آپ کو علم ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آپ نے انہیں بتایا کہ دیکھیں یہ غلط ہے، بس وہ عمل نہیں کرتے، آپ بھول جائیں اس بات کو. اس کے بعد کیونکہ آپ اس بات کو دل میں رکھیں گے تو اس سے آپ کے دل میں بدگمانی پھیلے گی، یہ ایک اور گناہ ہو جائے گا آپ کی طرف سے. ٹھیک ہے. تیسری بات، اس بات کو پھر پھیلائیں بھی مت کہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا، ان کو یہ کہا تھا. اس سے ایک اور تیسری چیز، یہ غیبت بھی ہو جائے گی. چوتھی بات یہ کہ یہ برائی کی ہی ترویج ہے. ایک بندہ کر رہا ہے، کرنے دیں، آپ نے پیغام دے دیا نا اس کو، اس تک بات پہنچ گئی، اس تک بات پہنچ گئی کہ یہ طریقہ غلط ہے، اس کے بعد بھی وہ کرتا ہے. اب اس کا
آپ کے پاس بھی میرے پاس بھی کوئی بات پہنچے جو کہ میں کر رہا ہوں، میرے پاس دو طریقے ہیں نا اس کے، یا تو میں اس کو چھوڑ دوں یا میں اس کو اختیار کرنے کی مضبوط دلیل دوں کہ نہیں، میں آپ میرے اس طریقے کو غلط سمجھیں، میں جو اختیار کر کے بیٹھا ہوں اس طریقے کو، اس کی وجہ یہ ہٹ درمی تو کوئی وہ نہیں ہے، مطلب کوئی رویہ نہیں ہے اس طرح کا۔ تو یہ نکالیں، یہ بات ہمارے مبلغین میں اور ہمارے اچھے لوگوں میں یہ بات بہت غلط ہے کہ نہیں ہم نے انہیں کہا انہوں نے سمجھی نہیں، آپ نے کہہ دیا بہت بڑی بات ہے، آپ نے کہہ دیا یہ بہت بڑی بات ہے، بس اس کے بعد وہ عمل کرتے ہیں وہ عمل نہیں کرتے۔ وما علینا الا البلاغ، ترجمہ کیا ہے اس کا؟ سنتے ہیں نا آپ لوگ، مطلب ہم پر صرف پہنچانا ہی ہے بس۔ دین کو کے بارے میں کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا ہم نے مانا، یوں نہیں ہے کہ سمعنا و فہمنا و اطعنا، ہم نے سنا پھر ہم نے سمجھا پھر ہم نے مانا، نہیں، دین اس چیز کا نام ہے، ہم نے سنا ہم نے مان لیا، یہ ہے۔ تو آپ یہ جو اچھی چیزیں معاشرے میں جو لوگ پھیلانا چاہتے ہیں نا، وہ بھی اپنے رویے کو تبدیل کریں۔ یہ رویہ کیا کرتا ہے؟ ان کو کیا کرتا ہے؟ ان کو نا ضد میں لے آتا ہے۔ آپ کا بھی یہ رویہ ضد والا رویہ کہ مانے نہیں، تم سمجھ ہی نہیں رہے میری بات، یار نہیں، آپ نے بات پہنچا دی بس ختم۔ آپ بولا ٹھیک ہے بھائی، اب میں اتنا کر سکتا تھا، جیسے آخر میں دکاندار کہتا ہے نا بھائی لینی ہے لو نہ جاؤ، اس سے کم نہیں کر سکتا میں، یہ لینی ہے۔ تو آپ بھی کہیں دیکھیں مجھے ایک بات معلوم ہوئی، پہلے نہیں تھی معلوم، میں نے آپ کو بتا دی، آپ عمل کرتے ہیں آپ عمل نہیں کرتے، آپ جانے آپ کا رب جانے۔ لیکن اگر آپ رویہ آپ کا سخت ہو جائے گا نا تو اگلا بھی ہٹ درمی میں آ جائے گا۔ میں نے بہت ساری ایسی چیزیں دیکھی ہیں، کچھ لوگ بلیک کپڑے پہنتے ہیں تو ان کو بہت پسند تھا، بھائی ہمیں بلیک سوٹ پسند ہے، اس کو کسی کہہ دیا بھائی تم تو اہل تشیع ہو، اور وہ کہتے وہ ایک دن اہل تشیع ہو ہی گیا بھائی پکا، وہ لگا میں جا رہا ہوں تم لوگ ایسے کی تیسی، ٹھیک ہے نا۔ سمجھانے والے کا رویہ بھی نا بہترین ہونا چاہیے، بہترین، کہ بھائی اس میں کوئی کجی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارا سمجھانے طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں تم اب چونکہ تمہیں میں خود اتنا بڑا کتب ہوں تو میں تمہیں بول دیا تھا تم مانو، نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ لوگوں کو نا ٹائم دیں، کچھ لوگوں کو نا وقت لگتا ہے سمجھنے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کب قبول کیا ہے؟ 5000 سے زیادہ حدیث ان سے روایتیں، کب قبول کیا؟ فتح مکہ کے بعد۔ فتح مکہ کے بعد حضور کتنا عرصہ زندہ رہے؟ 3 سال اس دنیا میں، 3 سال۔ پھر مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور ہم تو پاکستانی لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، ہمیں کوئی ایک دفعہ کام ایک دفعہ کہہ دے، ہم چاہے غلط ہی کیوں نہ ہو، اور ہمیں کوئی اس طرح کہہ دے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے ہم اور خراب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے رویوں پر نظر ثانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔